بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آگے آیت نمبر 15 میں ارشاد فرمایا ہل اتاک حدیث موسیٰ۔ اب پیراگراف چینج ہو رہا ہے، بات ڈفرینٹ ہو رہی ہے۔ ہل اتاک حدیث موسیٰ، کہ آپ تک موسیٰ علیہ السلام کی خبر پہنچی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے۔ اب اصل میں بات یہ کہ اس دوران، یہ میں نے بتایا کہ چوتھے پانچویں سال نبوت کی بات ہوئی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو ان کو کنسول بھی کر رہے ہیں، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی بندہ اگر کسی پریشانی سے گزر رہا ہو نا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافی پریشان تھے اس معاملے میں کہ یہ جو میرے لوگ ہیں یہ کیوں نہیں ایمان لاتے، اور بجائے ایمان لانے کے میرے مخالف کیوں ہو گئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، شاید آپ کا دل چاہتا ہوگا اپنے آپ کو ہلاک کر دیں اس غم میں کہ یہ ایمان کیوں نہیں لے کے آتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو ایک اور نبی اور رسول کا واقعہ بتا رہے ہیں جو ان کے واقعے سے ملتا جلتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں یہ بڑی اچھی کاؤنسلنگ ٹیکنیک ہوتی ہے۔ آپ کسی بندے کو کوئی پرابلم ہو نا، آپ اس کو کوئی ایسا واقعہ بتائیں جو اس کے واقعے سے بھی بڑا ہے، جہاں پہ وہ ایک ڈیفیکلٹی سے گزرا، اس کے ملتی جلتی ڈیفیکلٹی سے، اور وہ اوور کم کر گیا، تو اگلے بندے کو پھر تھوڑی سی نا امید، ہوپ فل ہو جاتا ہے وہ کہ میں بھی نکل سکتا ہوں، اگر فلاں ہو سکتا ہے تو میں بھی ہو سکتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حل اتاک حدیث موسیٰ، کہ آپ تک موسیٰ علیہ السلام کی خبر پہنچی اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، جب اس کے رب نے اس کو مقدس وادی طویٰ کی جو ہے وہاں پہ بلایا۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تھا، تو اے نبی آپ کو بھی تو غار حرا میں بلایا تھا نا۔ یعنی دیکھیں سملیرٹی کتنی زیادہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی بلایا گیا، ایک سیکرٹ ویلی میں بلایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غار حرا میں بلایا گیا جہاں پہ پہلی وحی آئی، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم کلام ہوئے، ان کو بتایا۔ سو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا یعنی کرم ہوتا ہے اپنے بندوں پہ، کہ جو اس طرح سے اپنے بندوں کو پکارتا ہے اور اپنے بندوں کو بلاتا ہے اپنی طرف، اور پھر ان تک صحیح بات پہنچاتا ہے۔ اور پھر کیا کہا موسیٰ علیہ السلام کو؟ اب یہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ بتایا جا رہا ہے۔ اذهب الى فرعون انه طغى، موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ جاؤ فرعون کے پاس، کیونکہ اس نے طغیانی کر دی ہے، اس نے سرکشی کی ہے، اس نے لمٹس کو کراس کیا ہے۔ انه طغى۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام کو بہت بڑا مشن دیا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ایک ہکلانے کا پرابلم بھی تھا، اسٹیمرنگ پرابلم تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ ہی واز وانٹڈ فار مرڈر، ان سے ایک بندہ غلطی سے قتل ہو گیا تھا، اس کے لیے بھی جو نا فرعون غصے تھا۔ اب فرعون جو تھا وہ مطلب ایک طرف فرعون ہے یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مشرکین مکہ ہیں، قریش ہیں، اور فرعون جو تھا نا وہ سارا یعنی پاور اس کے ہاتھ میں تھی۔ قریش کے پاس پھر پاور تھی لیکن اتنی زیادہ نہیں تھی جتنی فرعون کے پاس تھی۔ فرعون تو جس کو چاہتا اس کو مار دو، یعنی اپنے قوم کے بچے مروائے اس نے، بنی اسرائیل کے بچے مروانا شروع کر دیے اس نے، ساروں کو مار دو۔ یعنی ہر سال ایک سال بچے مرواتا، ایک سال رکھتا، ایک سال مرواتا، یعنی جو اس کا بس چلتا وہ چلا دیتا۔ تو کہا جا رہا ہے کہ فرعون کے پاس جاؤ۔ اب فرعون کے ویسے تو بہت سارے گناہ ہیں، لیکن ایک لفظ میں اس کو سمرائز کیا گیا، انہ طغى۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا تھا، فرعون اللہ کا باغی تھا، اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، یہ سارے اس کے گناہ تھے۔ لیکن ان سارے گناہوں کو اگر ایک لفظ میں سم اپ کیا جائے تو وہ ہے طغى، وہ اللہ کی لمٹس کو کراس کر رہا ہے، وہ طغیانی کر رہا ہے۔ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، اور اسے کہو کہ کیا تمہارے اندر کوئی تھوڑی سی چیز ایسی باقی ہے کہ تم اپنے آپ کو پیوریفائی کر سکو، اپنا تزکیہ کر سکو، ٹھیک ہو سکو، اپنے دل کی اصلاح کر سکو؟ کیا تمہارے اندر کچھ خیر ابھی باقی ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں کتنے کلیئر اور واضح الفاظ بتائے جا رہے ہیں کہ فرعون کے پاس جاؤ کیونکہ اس نے طغیانی کی، اور اسے کہو، پوچھو اس سے کہ تمہارے اندر کچھ ابھی کیا کوئی خیر باقی ہے کہ تم اپنے آپ کو پیوریفائی کر سکو۔ اور آگے فرمایا وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، تاکہ میں تمہیں تمہارے رب کی طرف گائیڈ کر سکوں، ہدایت دے سکوں، تاکہ تم اس کی خشیت تمہارے دل میں پیدا ہو جائے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں تمہارے رب کی طرف کا راستہ دکھا دوں گا، یہ نہیں کہ میں تمہیں اینڈ تک چھوڑ کے آؤں گا جنت میں، یہ صرف اللہ ہی کرتا ہے۔ لیکن مخلوق کا کام کیا ہے کہ وہ لوگوں تک خیر کی بات پہنچائے، صحیح اور غلط کا فرق بیان کرے، اور ان کو راستہ دکھا دے کہ یہ راستہ ہے، باقی چلنا اس بندے نے خود ہوتا ہے۔ ہر بندہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاهْدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے تمہیں دو راستے دکھا دیے۔ ایک اور جگہ فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، چاہے تم فجور کا راستہ لو گناہوں کا، یا تقویٰ کا، تمہاری مرضی ہے۔ تو یاد رکھیں مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، ہمارے پاس ہر وقت چوائس ہوتی ہے۔ دیکھیں میں بھی اگر آپ کو ایک قرآن تفسیر کرا رہا ہوں نا،
میرا کام اتنا ہی ہے کہ میں آپ کو بتا دوں سیدھا رستہ کیا ہے، کرنا آپ نے خود ہے. میں ہر کسی کا ہاتھ پکڑ کے اس کو اینڈ تک لے کے نہیں جا سکتا، میں اپنے آپ کو نہیں لے کے جا سکتا. میں نے خود کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے مرتے دم تک کہ میں سیدھے رستے پر رہوں. تو ہر بندہ اپنے لیے خود رسپانسبل ہے. تو یہ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ وَأَهْدِيَكَ، میں تمہیں ہدایت دیتا ہوں تمہارے رب کی طرف، فَتَخْشَىٰ، کہ شاید تمہارے اندر اللہ تعالیٰ کی خشیت آ جائے. تم اپنے آپ کو جو بہت بڑی چیز سمجھتے ہو، تم اپنے سے بڑا اللہ کو سمجھو، اور تمہارے اندر کا یہ جو تکبر اور غرور ہے نا، یہ ختم ہو جائے. اور دیکھیے یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ یہاں پہ کہا اِلَىٰ رَبِّكَ، تمہارا رب. حالانکہ فرعون جو تھا نا وہ اپنے آپ کو رب سمجھتا تھا. تو فرعون کو کہا جا رہا ہے یعنی موسیٰ علیہ السلام نا اپنے ورڈز کو منس نہیں کر رہے، پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں کہ تم شاید کسی اور کو رب نہیں سمجھتے، تم اپنے آپ کو سمجھتے ہو. نہیں، تیرے اوپر بھی ایک رب ہے، تجھے بھی کسی نے پیدا کیا ہے، تجھے بھی کوئی کھلاتا پلاتا ہے، تجھے بھی موت آئے گی. ٹھیک ہے، تو سیلف سفیشینٹ نہیں ہے، یہ اس کو بتایا جا رہا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان اللہ کے بارے میں سیکھتا ہے نا تو اس کے اندر خشیت آنی چاہیے. یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ. یعنی جب میں تجھے تیرے رب کے بارے میں بتاؤں گا تو تجھے ہدایت ملنی چاہیے، تیرے دل میں خشیت آنی چاہیے. تو the knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala should lead to humbleness and khushu. ابو جہل کا مسئلہ کیا تھا؟ یعنی اب آ جائیں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف پہ. ابو جہل کے پاس نالج تھا لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی خشیت میں نہیں آیا. فرعون کا بھی معاملہ یہی ہوا تھا، نالج تو پہنچ گیا لیکن اس نالج سے اس کو فائدہ نہیں ہوا کہ اس کے دل میں خشوع پیدا نہیں ہوا. تو اصل میں جو انٹیلیجنس کا معیار ہے نا وہ یہ ہے کہ انسان اپنے علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے اور اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اس کے دل پہ پیدا ہو جائے. آیت نمبر 20 میں ارشاد فرمایا فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بڑی نشانی دکھائی. نشانیاں تو بہت ساری دکھائی تھیں. ایک وہ تھا وہ جو ید بیضا، یعنی ان کا جو ہاتھ تھا وہ سفید چمکتا ہوا بالکل شائننگ لائٹ بن جاتا، اور پھر وہ جو سٹک تھی جو کہ سانپ بن جاتی، سرپنٹ یعنی اژدہا بن جاتا. اور اس کے علاوہ وہ جب آپ نے ایک بالکل سوکھے پتھر پہ ہاتھ مارا اور وہ اس میں سے 12 جو ہے نا وہ چشمے پھوٹ پڑے. تو یہ ساری نشانیاں تو تھی بہت ساری، لیکن جو سب سے بڑی ہے وہ کیا ہے کہ وہ جو انہوں نے یوز کی جب میجیشین کے ساتھ کمپٹیشن ہوا ان کا، تو انہوں نے کیا کیا، وہ اپنی چھڑی استعمال کی اور اس کو جب پھینکا تو وہ سانپ بن گیا اور اس نے سارے باقیوں کی جو ہے نا جو وہ رسیاں وغیرہ تھی ان کو کھا لیا. تو یہ بہت بڑا یعنی ان کا چیلنج تھا، سمجھ لیں کہ ان کے بیچ میں، اور اس نے فرعون نے ایک بیٹل کروائی بیچ میں، میجک کی بیٹل کروائی. لیکن میجیشین بھی سمجھ گیا کہ یہ میجک نہیں ہے، جو کچھ موسیٰ علیہ السلام نے کیا یہ میجک نہیں ہے، یہ کوئی معجزہ ہے اور یہ معجزہ اس طرح آ نہیں سکتا. تو یہ وہ تھا کہ جو فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، پھر موسیٰ علیہ السلام نے جب بڑی نشانی دکھا دی تو فرعون کا رویہ کیا ہوا، فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، اس نے جھٹلا دیا اور نافرمانی کی. اس نے جھٹلا دیا مطلب منہ پہ مکر گیا، حالانکہ اس نے خود کہا تھا کہ میں چیلنج یوں کرانا چاہتا ہوں. فرعون کا خود اپنا آئیڈیا تھا کہ میں اس کو چیلنج یوں کروانا چاہتا ہوں، تمہارا کمپٹیشن کرانا ہے اپنے میجیشن کے ساتھ. لیکن جب سچ جو ہے نا واضح ہو گیا اور جادوگروں نے بھی اسلام قبول کر لیا، تو بجائے کہ فرعون مان لیتا اپنی غلطی کو اور پہچان لیتا کہ یہ واقعی میں اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اس نے کیا کیا، فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، اس نے جھٹلا دیا، ڈینائی کر دیا اور پھر اس کے بعد نافرمانیاں شروع کر دی. آگے فرمایا ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، اور پھر اس نے منہ پھیر لیا اور سائی کی. اس کا ایک مطلب تو یہ کہ جس طرح آپ امیجن کریں کہ فرعون اپنے نا پینٹ ہاؤس اپارٹمنٹ میں، جسٹ امیجن فار سیکنڈ، فرعون اپنے پینٹ ہاؤس میں اپنے جو ٹاپ فلور پہ، اور وہاں پہ وہ کیا کر رہا ہے، منہ پھیر رہا ہے اور سائی کر رہا ہے. سائی کس طرح ہوتی ہے، صفا مروہ میں ہوتی ہے نا، آگے پیچھے موو ہوتا ہے، تو سائی کر رہا ہے. اب یہ جو نشانی ہے کہ ایک بندہ اپنے کمرے میں آگے پیچھے ہو رہا ہے، یہ ایک کانفیڈنس کی نشانی ہے یا ایسے شخص کی جو بہت پریشان ہے؟ یقیناً فرعون اس وقت پریشان تھا، آگے پیچھے ہو رہا ہے. اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اس نے پھر سائی کر دی نافرمانیاں کرنے میں. اس نے پھر یعنی حالانکہ اس تک حق بات پہنچ گئی تھی، سچ بات پہنچ گئی تھی، لیکن اب اس نے دوسری طرف جو ہے نا اس کو جھٹلانے کے اندر محنت شروع کر دی. تو بہرحال دونوں مطلب ٹھیک ہیں اس کے انشاءاللہ، کہ فرعون جو ہے وہ اب پریشان ہو گیا اور بجائے کہ وہ دعوت قبول کر لیتا اور مان لیتا، اس کا تکبر جو ہے اس پہ حاوی ہو گیا اور اس نے کہا کہ میں قبول نہیں کروں گا. پھر اس نے کیا کیا، فحشر فنادا، پھر اس نے لوگوں کو آواز دی اور اکٹھا کیا. حشرہ بیسیکلی نا جانوروں کے لیے استعمال ہوتا ہے، انسانوں کے لیے جمع استعمال ہوتا ہے، جمع کرنا. حشرہ یعنی جانوروں کو، بھیڑ بکریوں کو خوش خوش کر کے نا آپ ساتھ کرتے ہو. تو فحشر فنادا کیوں کہا، کیونکہ فرعون ان لوگوں کو بھیڑ بکریاں سمجھتا تھا،
وہ ان کو انسان تو سمجھتا ہی نہیں تھا، ورنہ اگر انسان سمجھتا تو ان کے بچوں کا اس طرح قتل کرتا. فحشر فنادا، اس نے سب کو جمع کیا، اکٹھا کیا اور پھر آواز لگائی. اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ قوم سے خطاب کر رہا ہے، اسٹیٹ آف دا نیشن ایڈریس. فرعون جو ہے نا اپنی قوم سے مخاطب ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، میرے عزیز ہم وطنوں، کیا کہ ان سے اب خطاب کرے گا. کیا کہتے ہیں؟ فحشر فنادا، آگے کیا کہا؟ فقال انا ربکم الاعلی. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. کیا کہتا ہے؟ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اچھا اب یہ جملہ ذرا غور کریں. فرعون جو ہے پہلے اپنے اپارٹمنٹ میں نا، اپنے لگژوریس پینٹ ہاؤس اپارٹمنٹ میں آگے پیچھے پریشانی کے عالم میں پھر رہا تھا. پھر اس کو خیال آیا، کیا کیا؟ فحشر فنادا، لوگوں کو بلایا، ساروں کو اکٹھا کرو، ساروں کو اکٹھا کرو، آج میں نے بات کرنی ہے. سارے اکٹھے ہو گئے، سارے لوگ آگے، بنی اسرائیل سامنے آگے. کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اچھا اب اس جملے کے اندر آپ کو کیا لگتا ہے؟ یہ جملہ جو ہے انا ربکم الاعلی، یہ کسی طاقتور بندے کا جملہ ہے یا کسی کمزور بندے کا جملہ ہے؟ شاید آپ کو ایسا لگے کہ یار یہ تو بڑے طاقتور انسان کا جملہ ہونا چاہیے کہ جو کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. دیکھیے یہ طاقتور نہیں، یہ ایک بہت ہی کمزور اور انفیریورٹی کمپلیکس کے شکار بندے کا جملہ ہے. کمپلیٹلی فرام اے سائیکولوجیکل پرسپیکٹو یہ ایک ایسے شخص کا جملہ ہے جو بہت انسیکیور ہے. کیوں؟ کیونکہ آج سے پہلے فرعون کو یہ کہنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی تھی. لوگ جانتے تھے کہ فرعون ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، ظلم کرتا ہے، یہی ہمارا بادشاہ ہے، یہی جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے مروا دیتا ہے. تو فرعون کا تو سب کو پتا تھا کہ یہ بادشاہ ساروں کا امپرر ہے اور بڑا ظالم آدمی، سب کو پتا تھا. لیکن آج کیا ہو گیا کہ فرعون کو یہ مجبوراً کہنا پڑ رہا ہے کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ فرعون کی جو لارڈشپ اس نے بنائی ہوئی تھی نا اپنی، وہ چیلنج ہو گئی اور لوگوں کو سمجھ آ گئی، کیونکہ لوگوں نے یہ سارا تماشا دیکھا تھا جو کہ جادوگروں کے بیچ میں ہوا تھا. ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام حق پہ ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کا رب بھی سچا ہے اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول ہیں. ان سب کو سمجھ میں آ گئی تھی اور ان کو پتہ چل گیا تھا کہ فرعون رب کوئی نہیں ہے، اصل میں رب اللہ ہے. یہ سمجھ میں آ گئی تھی ساروں کو، اس لیے فرعون کو مجبوراً یہ کہنا پڑا ہے. دیکھیے جنگل کا شیر جو ہے نا، جس کو پتا ہوتا ہے میں جنگل کا شیر ہوں، اس کو اناؤنسمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. کبھی دیکھا آپ نے جنگل کا شیر جو ہے وہ بیٹھ کہہ رہا ہو ہیلو ہیلو باقی سارے میری بات سنو، میں جنگل کا شیر ہوں، میری عزت کرو، میرا احترام کرو. کبھی شیر ایسا نہیں کہتا. شیر جہاں سے گزرتا ہے نا، سارے ہرنوں کو اور زیبراز کو اور باقی جانوروں کو پتا چل جاتا ہے شیر آ رہا ہے، سائڈ پہ ہو جاؤ سارے. سب کو پتا ہوتا ہے. شیر اپنے گلے میں نیم ٹیگ لگا کے نہیں گھوم رہا ہوتا کہ میں شیر ہوں. سب کو پتا ہوتا ہے کہ یہ شیر ہے اور اس کی رسپیکٹ ہونی چاہیے، اس سے ڈرو، بھاگو اس سے جہاں پہ یہ آئے. سب کو پتا ہوتا ہے. لیکن جب شیر اناؤنسمنٹ کرنا لگ پڑے کہ ایکسکیوز می جنگل کے جانوروں میری بات سنو، ہیلو بھائی میری طرف دیکھ لو، اللہ کے بندو میں شیر ہوں بھائی، مجھے عزت دو، مجھے رسپیکٹ کرو، مجھے فلاں، یہ اگر شیر شروع کر دینا تو پتہ چلتا ہے شیر کے پاس پاور کوئی نہیں ہے. شیر انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہے. بالکل یہ معاملہ فرعون کا ہوا ہے. فرعون بڑا پریشان ہو گیا کیونکہ اس کا سارا جو سسٹم ہے نا، اس کی امپائر کرمبل ہوتی بھی اس کو نظر آ رہی ہے کہ اب میری بادشاہی تو گئی، کیونکہ اب لوگوں نے کسی اور کو رب ماننا شروع کر دیا. لوگوں کا توکل اب کسی اور ذات پر ہو گیا. اس لیے اب وہ کہتا ہے، لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے اور کہتا ہے فقال انا ربکم الاعلی. اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 25 میں، فاخذہ اللہ نکال الاخرۃ والاولی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑ لیا ایک سزا کے ساتھ، جو ہے نا الاخرۃ والاولی، اس کو آخر والی بھی اور پہلی والی بھی. یعنی اس کو، اس سے مراد علماء نے ایک تو یہ لیا کہ اس کو دنیا میں بھی عذاب ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا. اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی شدید ہے، اللہ شدید العقاب ہے، اپنی پنشمنٹ میں بڑا سخت ہے. اللہ تعالیٰ انسانوں کو مہلت دیتا ہے، ضرور دیتا ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی بعد میں اور پہلے دونوں میں اس کو پکڑ لیا. یعنی اس سے ایک مراد یہ کہ دنیا میں بھی عذاب ملے گا اس کو، جو کہ ہمیں پتہ ہے اس کو ملا. وہ پانی کے اندر آ کے تباہ و برباد ہو گیا، فرعون اس کے سارے لشکر تباہ ہو گئے. جب موسیٰ علیہ السلام نے یعنی 2 حصے میں کر دیا نا اس کو پانی کو، تو اس میں سے جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کا لشکر تو نکل گیا، لیکن یہ جب بیچ میں آیا تو سارا کا سارا پانی ان کے اوپر آ گیا، یہ ملیا میٹ ہو کے تباہ ہو کے ڈوب کے مر گئے سارے. تو یہ تو ان کی دنیا میں پنشمنٹ تھی، اور پھر آخرت میں کیا ہے جو ان کو شدید عذاب ملے گا. تو یہ ہے ان کی غلطیوں کا انجام. اور پہلی غلطی جو بھی تھی فرعون کی، آخری غلطی یہ تھی کہ اس نے آخری یعنی اس کی معصیت کا، اس کے گناہوں کا جو پیک تھی یا چوٹی تھی وہ کیا تھی؟ اس نے کہا انا ربکم الاعلی. اب اس کے بعد تو کچھ رہتا ہی نہیں پیچھے باقی. جہاں اس نے منہ سے خود کہہ دیا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، نعوذ باللہ خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ بڑا غیرت والا ہے.
اللہ نے اس کو برباد کر کے رکھ دیا اور اس کی مثال بنا دی پوری دنیا کے لیے, پوری انسانیت کے لیے, کہ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے اس قسم کا سرکش بیہیویئر کرتا ہے اس کے ساتھ پھر کیا ہوتا ہے. تو انسان کو نا ہمیشہ ہمبل رہنا چاہیے. مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز, ہمیشہ اللہ کے سامنے نا ہمبل رہنا چاہیے. اللہ جتنا آپ کو دے نا, جتنا آپ کو اللہ عطا فرمائے, اتنا بندہ جھک جائے, اتنا شکر گزار ہو جائے, یہی اللہ کو پسند ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی ذالک لعبرۃ لمن یخشی, یقیناً یہ ایک عبرت ہے اس کے لیے جو کہ اللہ کی خشیت رکھتا ہے. اور عبرت یقین کریں کہ ایسا لیسن ہوتا ہے, یعنی کہتے ہیں نا کہ اس میں بڑی عبرت ہے. عبرت ایسا لیسن ہوتا ہے جو آپ کے آنکھوں سے آنسو نکلوا دے, یعنی عبور العین کہتے ہیں کہ آنکھوں کی سطح کو عبور کر لینا, آنسو نکلنے کو نا عبور العین بھی کہتے ہیں نا. تو عبرت جو ہے نا عبور سے ہے, یعنی کہ ایسا لیسن ہے اس کہانی میں کہ جو اللہ کا خوف رکھتا ہوگا نا اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے. ان فی ذالک لعبرۃ لمن یخشی, اگر تم موسیٰ اور فرعون کی یہ بات سمجھ جاؤ, یہ کہانی سمجھ جاؤ, تو یقیناً تمہاری آنکھوں سے آنسو نکل آئیں کہ کیا یہ معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ کیسے اپنے بندوں کی حفاظت بھی کرتا ہے, جیسے موسیٰ علیہ السلام کی اپنے نیک بندوں کو کیسے اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھتا ہے, اور جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے والے ہیں کس طرح اللہ تعالیٰ کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے, کیسے اللہ تعالیٰ کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے. یہ بہت بڑا لیسن ہے ہمارے لیے اس چیز میں.